بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص حالت ایمان میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے، یہ شہادت اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہوں پہ یہ کہا ہے کہ شہداء کو بہترین رزق دیا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جب شہداء سے خطاب کرے گا اور ان شہداء سے یہ پوچھے گا بتاؤ میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے، تو شہداء کہیں گے کہ پروردگار تیری جنت میں ہر چیز موجود ہے لیکن ایک نعمت کی کمی ہے، ایک چیز کی کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، میری اتنی وسعت والی جنت، میری اتنی نعمتوں والی جنت، کون سی نعمت ہے جو اس میں موجود نہیں ہے؟ تو وہ شہداء کہیں گے کہ پروردگار جب ہم دنیا میں تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے لڑ رہے تھے، اس وقت جب ہمیں خنجر لگا تھا، جب ہمیں تیر کا ضرب لگا تھا، جب ہم پر گولی لگی تھی، ہمارے زخم ہوئے تھے، خون کے فوارے نکلے تھے، جو اس وقت شہادت ہمیں نصیب ہو رہی تھی، جو لذت اس شہادت کے وقت تھی، وہ لذت تو تیری جنت میں بھی نہیں۔ آج ہماری خواہش ہے کہ مولا کریم ہمیں تو ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج، ہم تیرے دشمنوں سے لڑیں، ہم اپنی جان لگائیں، ہم پھر شہید ہوں، پھر تو ہمیں بھیج، پھر ہم شہید ہوں کہ پروردگار شہادت کے وقت جو لذت ہمیں ملی تھی وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب دوبارہ نہیں جانا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہادت کی تمنا، شہادت کی خواہش۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں، دونوں دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، اور دعا کرتے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں اے عبداللہ میں دعا مانگنے لگا ہوں، ذرا میری دعا پہ آمین تو کہنا۔ کہاں میرے بھائی دعا مانگو۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ اے پروردگار میرا ایک موٹے کٹے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھے گرائے میں اسے گراؤں، وہ میرے اوپر چڑھے میں اس کے اوپر چڑھوں، وہ مجھے زخمی کرے میں اسے زخمی کر دوں، پھر میں اسے قتل کر دوں، اور پھر کل قیامت کے دن جب تیری بارگاہ میں پہنچوں تو مجھ سے پوچھے سعد کیا لایا ہے، تو میں بڑے فخر سے کہوں کہ پروردگار تیری زمین سے تیرے ایک دشمن کو کم کیا تھا، میں تجھ سے راضی ہوا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا سنی تو کہنے لگے سعد اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہو، اب میں دعا مانگوں گا تم نے آمین کہنی ہے۔ تو عبداللہ بن جحش نے دعا مانگی، اے میرے مولا میرا بھی ایک ہٹے کٹے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھے گرائے میں اسے گراؤں، وہ مجھ پہ چڑھے میں اس پہ چڑھوں، وہ مجھے زخمی کرے میں اسے زخمی کر دوں، پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے، وہ میرے ناک کاٹ دے، وہ میری آنکھیں نکال دے، وہ میری زبان کاٹ دے، وہ میری لاش کا قیمہ بنا دے، اور کل اسی حالت میں تیری بارگاہ میں پہنچوں تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ کیا لایا ہے، تو میں بڑے فخر سے کہوں اے اللہ تیری زمین پر تیرے دشمن سے مقابلہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ خون نکلا، میں تجھ سے راضی ہوا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بندہ مومن ہمیشہ شہادت کی طلب میں رہتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے
اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی ہے، اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اصل موت ہی یہ ہے کہ انسان کو شہادت، شہید کبھی نہیں مرتا۔ جب انسان شہید ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا درد ہوتا ہے جتنا چیونٹی کسی کو کاٹتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کے اندر بھی بڑی لذت ہوتی ہے۔ پھر شہید اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ شہداء عالم ارواح کے اندر پکار پکار کے کہتے ہیں، اے ہمارے پیچھے رہ جانے والوں، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، ہم بڑے خوش ہیں، ہم بڑے مطمئن ہیں، ہمیں بڑا بہترین رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت عطا فرمائے۔